الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ایک بار پھر اس کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات میری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہارون صاحب کو صحت عطا فرمائے، چٹھا صاحب کی بہنوئی ہیں، باقی جن لوگوں نے کہا مالک سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آصف حیدری سلامت رہیں یار، ماشاءاللہ۔ سجاد بھائی بیٹھے ہیں، خوش رہیں یار، ماشاءاللہ۔ آپ کی وجہ سے ایک ذوق بنتا ہے جس کی وجہ سے گفتگو میں تاثیر آ جاتی ہے۔ مالک آپ کی بہت برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ سورۃ الزمر کی 53 نمبر آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ایک حصہ آپ نے بہت زیادہ سن رکھا ہے ماشاءاللہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بڑی کوئی صاف شفاف اور آسان سا ترجمہ کر کے آپ کو بات سمجھا سکوں۔ دوستان محترم، ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی فکر کے تحت بنائے گئے ہیں۔ میرا موضوع آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی تک فکر کا موضوع ہمارا ختم نہیں ہوا، نہ فکر ختم ہو نہ فکر کا موضوع ختم ہو۔ کبھی آپ نے آزمانا ہو نہ کبھی آزمانا ہو تو چلو اور کچھ نہیں، جو شہر میں جتنے کتنے آپ کو میسر ہیں نا علماء کرام، وہ بڑے بڑے توندوں والے اور بڑے بڑے گلوں والے، ان سے کہیں جی آپ کے پاس 8 دن کا ٹائم ہے، آپ اگلے جمعۃ المبارک کو فکر کے موضوع پہ ہمیں خطاب سنا دیں۔ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو آتا نہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے۔ میں بھی کوئی کہیں سے کوئی اپنے تو نہیں بنا کے لایا، سب کچھ پہلے سے موجود ہے۔ اس کے لیے قربانی چاہیے۔ قربانی کس بات کی؟ جو آپ نوٹوں کی صورت میں نہیں دیتے۔ فکر بیان کرے گا تو اس کو بیچارے کو پیسے نہیں ہوں گے تو وہ تو جی پیسے کے لیے رہے۔ یہ تو کوئی ملنگ سی طبیعت کا بندہ ہو جو آپ کے آتے ہوئے پیسوں کو بھی روک دے، وہ کہ نہیں پیسے اپنے پاس رکھیں، بات سن لیں آپ۔ وہ پھر اس طرح ہوتا ہے۔ جب اس طرح بندہ ہوتا یہ بھی اسی کے کرم سے ہی ہے، مگر جب ہو جاتا ہے اس کی نظر پھر مال پہ نہیں رہتی، دیدار یار پہ رہتی۔ اس کی منزل جو ہے پھر وہ محبوب کا چہرہ ہوتا ہے، اس کا قرب ہوتا ہے، دیدار ہوتا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ جو آ جائے ہیں سمجھ لیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ہم تو ثواب کی خاطر بھی نہیں بیان کرتے۔
اب اس سے زیادہ تو اور کوئی بات بندہ کیا کرے گا؟ بندے کئی بار حیران ہوتے ہیں، ثواب بھی نہیں چاہیے، نہیں میں نہ چاہنے کی بات نہیں کر رہا، وہ دے تو بسم اللہ، منزل ہماری ثواب نہیں ہے، منزل ہمارا ہے، ہماری ہے اس کا قرب مل جائے، اس کا دیدار عطا ہو جائے۔ دنیا کا ہر جو مذہب ہے وہ کسی نہ کسی فکر کے مطابق ہے، ہندوازم ہو، ازم ویسے فکر کوئی کہتے ہیں، آج میں کا لفظ بولتا ہوں ملا ازم عمومی طور پہ، یہ بھی ایک فکر ہی ہے، یہ بھی ایک فکر ہے بھائی جان، ایک خاص فکر ہے مولویوں والی، ازم کا ویسے معنی کیا ہی فکر جاتا ہے۔ چودھری صاحب اس بات کے گواہ ہیں، آپ میں سے بھی کئیوں کو پتا ہوگا، کبھی کارلزم چلتا تھا، پھر اور بہت ساری ایسی فکر ہے، ہندو کی ایک فکر ہے، سکھ کی ایک فکر ہے، نہیں اسلام نے بھی ایک فکر دی ہے، ہر مذہب کے درمیان ایک فکر ہے، آپ اس کو جتنا پھیلاتے جائیں گے یہ موضوع ہمارا پھیلتا جائے گا۔ آذان ہوتی ہے، آپ گھر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ آ جاتے ہیں مسجد میں کسی نہ کسی فکر کے تحت، جی فکر کے تحت۔ اچھا کیسی بات ہے، آپ دن میں 5 مرتبہ آئیں، آپ کی 5 بار فکر مختلف ہے، کبھی ظہر پڑھنے کی فکر ہے، اور یہ ایک علیحدہ بات ہے، ہمیں کسی کی بھی فکر نہیں ہوتی، ایک ہی لفظ نا کئی بار معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی فکر کی ہی نہیں، آپ نے کبھی اس کی فکر نہیں کی، اس نے کبھی آپ کی فکر نہیں کی۔ اشفاق احمد صاحب نا، بہت سارے دوستوں نے سنا ہوا ہوگا، اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میری والدہ، مجھے چونکہ ابھی ضمناً بات یاد آ گئی ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں میری والدہ اپنی بک میں نا لے کر نا، یہ اس بک اس نے لکھا ہے، بک آگے ساتھ میں لکھ دیا مٹھ، دانے لے کر نا، ہمارا کہتے ہیں ایک اصیل مرغہ ہوتا تھا اسے کھلایا کرتی تھی، بس جیسے ہی اس نے ایسے کرنا وہ آ جاتا، آ کے اسی میں سے وہ چنتا رہتا، کھا جاتا۔ کہتے ہم بھی یہ کافی عرصے سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ ماں آئی نا کھلانے کے لیے، تو وہ کبھی آخر جانور ہے، اس نے آ کے نا ایک ماری نا، اس نے چونچ اماں کے ہاتھ پہ، تو وہ ایسے ہوا تو وہ سارے بکھر گئے، کہتے جیسے ہی بکھرے نا، اب میں کہتا اسی مرغے کو دیکھ رہا تھا، وہ پورے گھر کے صحن کا چکر بھی لگا رہا تھا، اور جب اس نے چن چن کے کھا لیے تو میں نے محسوس کیا کہ آج اس نے سیر ہو کے کھایا بھی، بولیے یار نہیں، کہتا مجھے تب سمجھ آئی جب بندہ صرف اسی کے ہاتھ سے کھاتا رہتا ہے تو ایک ہی جگہ پہ سب کچھ میسر آ جاتا ہے، اور جب آپ اس کی فکر چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر آپ کو گھما دیتا ہے، آپ پورے جہان میں پھرتے رہیں، کما کما کے تھک جاتے ہیں مگر آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، وجہ یہ ہے ہم مسکے نہیں رہے، وہ ہمارا نہیں رہا۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اس فکر کے تحت ظہر کے وقت آئیں، اچھا 5 والے تو جو 5 نمازوں والے ہیں وہ 5 کی فکر کرتے ہیں، جو 2 ملا کے پڑھتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو ظہرین کی فکر ہوتی ہے، مغرب کے وقت مغربین کی فکر ہوتی ہے، فکر میں تو فکر بدلتی رہی کہ نہیں؟ اچھا کیسی بات ہے، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتے ہیں مسجد میں کسی بولیے فکر کے تحت، اور آپ کے درمیان ایک بم باندھ کے بیٹھا ہے، خود کش حملہ آور، وہ بھی کوئی نہ کوئی فکر لے کے ہی آیا ہے، جی سر ہلائیں جی، وہ بھی کسی فکر کے تحت آیا ہے، اس کو بھی کسی نے بتایا ہے کہ جب عین نماز عروج پہ ہوگی تو اپنی وہ ضد کھولے گا، ایک بٹن دبائے گا، یہ 200 400 500 نمازی شہید ہوں گے، درمیان میں تو بھی مرے گا، انہیں بتایا گیا ہے تو ان سے پہلے جنت میں جائے گا، وہ کسی نہ کسی فکر کے تحت کر رہا ہے، فکر بھلے غلط ہی ہے مگر فکر کے تحت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہر ایک کوئی جو کام کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی فکر کے تحت کر رہا ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں فکر کے بغیر کرتے ہیں،
مریض کو دوائی دیتے ہیں، دوائی دینے والا بھی کسی فکر کے تحت لے رہا ہے اور دوائی لینے والا بھی۔ ایک وہی بندہ ہوتا ہے، ایک ٹھنڈی ہوا نہیں سینے کو لگنے دیتا، وہی بندہ ہوتا ہے زہر کا پیالہ اٹھا کے پی جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کی فکر بدل گئی ہے۔ ایک جینا چاہتا ہے، ایک مرنا چاہتا ہے، ایک ہی جینے کی فکر ہے، ایک ہی مرنے کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سب کچھ اور فکر آخرت کے تحت کر رہا ہے، وہ جو مر رہا ہے نا سب کو مار کے، وہ بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، اور یہ جو 500-700 ہزار نمازی تھے یہ بھی جنت میں ہی جانا چاہتے تھے۔ دونوں کی منزل ایک ہے مگر فکر جدا جدا ہے۔ ایک مر کے جانا چاہتا ہے، دوسرا مار کے جانا چاہتا ہے۔ جی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے آج ہم نے اللہ سے پوچھنا یہ ہے، مالک چلو تیرے قرب اور دیدار والے بندے تو ہارون بھائی تھوڑے ہی ہیں نا جی، بچٹا صاحب وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اچھا اس نے خود یہ فکر ہی کم دی ہے۔ جنت دے سیب کیلوں کے لیے بھی کوئی جانا چاہے تو غلط نہیں ہے، سلامت رہیں۔ جنت کی حوروں کے لیے بھی کوئی جانا چاہے تو سلامت رہیں جی آپ بھی، پھر بھی وہ غلط نہیں ہے، مگر یہ بھی ایک فکر ہے۔ کوئی وہاں جا کے کھانا چاہتا ہے، کوئی وہاں جا کے بھی اس کے دیدار کا طالب ہے، یہ کہ فکر ہے بھائی جان۔ آج ہم نے اس سے سوال کرنا ہے کہ فکر یہ دے کہ جس سے، ہاں ایک بات یاد رکھنا، درمیان میں جملہ ادھورا رہ جائے گا، آپ شاہ صاحب دعا دے دیں گے، آپ سارے توجہ دے دیں گے۔ یہاں سے ایک فکر یہ ملی کہ جنت کا انکار نہیں کرنا، بولیے انکار نہیں کرنا، بس جس جگہ پہ اچھی فکر کے لوگ رہیں گے اس جگہ کا نام جنت ہے۔ ہائے 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 بھئی، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں، آپ ایک 74 ہے، یہ 74 والے بھی ادھر بیٹھے ہیں، 76 ہے، پھر یہ یہاں مختلف کالونیاں ہیں، جس جگہ پہ، اچھا ویسے آپ لاہور چلے جائیں تو آپ اپنی کالونیاں نہیں بتاتے۔ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں یہ نور محلہ ہے، ویسے ساڑھے محلے کا نام بھی نور ہی ہے جی۔ بشر علی اسی کالونی بھی نہیں لئی۔ اچھا آپ کو اس سے کمال بات بتاؤں، اس سے پہلے جس کالونی میں تھا اس کالونی کا نام حسین تھا۔ یہ سب کچھ ہو ایک فکر کے تحت ہی رہا ہے۔ آپ مریں گے جنت کے لیے، یہ چھوٹی شے ہے، آپ مریں اس کے لیے، وہ جس جگہ پہ آپ کو ٹھہرائے گا اس کالونی کا نام جنت ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب لیکن اس سے پہلے ایک فکر یہ لے لے کہ اللہ اپنے بندے کو جہنم میں جاتا نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ اپنے بندے کو جنت میں بھجوانا چاہتا ہے۔ بندہ خود ایسے گندے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ گم راہ کا مطلب ہے راستہ گم ہو گیا، وہ گم راہ ہو جاتا ہے اور جنت میں جانے کی بجائے جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ جاتا کس جگہ سے ہے؟ فکر کی وجہ سے۔ فکر غلط ہو جائے، پڑھنا کافی نہیں، فکر ہی غلط ہوئی تھی یزیدیوں کی۔ جو سمجھ گئے ہیں سلامت رہیں، جو نہیں سمجھے اللہ سے توفیق مانگے کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہر شے کرتے تھے، مگر فکر غلط تھی۔ آج بھی نا کئیوں کی جو فکر ہے اس پہ یزید قابض ہے، اور کئیوں کی فکر پہ آج بھی حسین کا پیغام۔ فکر ہوگی تو کام سارے سیدھے ہوتے رہیں گے۔ منہاج القرآن میں بھی لوگ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی ہمارے ساتھ فکر ملتی ہے۔ اصحاب کہف کیوں اکٹھے ہوئے تھے کہ ان کی آپس میں فکر ملتی ہے۔ ساتھ میں چرواہا کیوں آیا تھا کہ ان کی اس کے ساتھ فکر ملتی تھی۔ تم انسانوں کی بات کرتے ہو، وہ جو کتا پیچھے آیا تھا اس نے کہا تھا ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ میری بھی فکر یہ ہے کہ میں ہوں کتا مگر ولیوں کو بھونکتا، میری فکر میں بھونکنا ہے مگر میں دیکھ کے بھونکتا ہوں۔ آپ نہیں کہتے بندہ کو بندہ ویکھ لیا کر یار، بندہ کو بندہ، اس نے کہا میں بندہ کو بندہ سمجھ دو، پتر کو پت کپت،
بندہ کو بندہ، ایک بندہ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، پوت کپوت، ایک پوت ہو گیا تو اچھا، ایک عام ہوتا ہے تو پوت، گندا ہو جائے تو کپوت اور اچھا ہو جائے تو سپوت۔ نویں پاسے نہ ٹور لے ہو، یہ سارے لفظ وہی ہیں، بندہ کو بندہ۔ اس نے کہا میں دیکھ کے جو آپ کے خلاف آئے گا اس کو جانے نہیں دوں گا، آپ کو نہیں بھونکوں گا، آپ کے دشمنوں پہ بھونکوں گا۔ بندہ درے بطول کا سگ بھی کہلائے اور بطول کے دشمنوں کے ساتھ بنا کے بھی رکھے، اس کے جینے پہ بھی لعنت ہے، اس کے مرنے پہ بھی لعنت ہے۔ فکر ایسی رکھو جن کی فکر جن کے ساتھ ملتی ہے وہ قبول کر لیں۔ آؤ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، پہلے ذہن میں رکھنا کہ اللہ اپنے بندے کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، بندہ خود نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کو یہ قطعاً قبول نہیں کہ بندہ بھی اس کا ہو اور جائے بھی جہنم میں، ایسا تو اسے قبول بھی نہیں۔ اس لیے اس نے آپ کو، باقیوں کو نہیں، آپ کے ساتھ اس کا خاص پیار ہے، آپ کی وجہ سے نہیں، جس کے ہم امتی ہیں اس محبوب کی وجہ سے۔ آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ کو دن میں، جمعہ کا دن ہے، کہا اس میں بھی ایک لمحہ ایسا ہے، ایک ہی ہے جس میں جو مانگو میں رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہوں۔ جمعے میں ایک گھڑی ایسی رکھ دی، کیوں؟ باقیوں کو تو نہیں دی۔ یہاں مصطفیٰ کے غلام ایک طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو 99 لاکھ کو مسلمان کر لیتے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ 99 لاکھ ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس پہ کبھی آ گئے تو آپ کو پتہ چلے گا، پوری شاید ہو سکتا ہے اس پرتھوی راج کے پورے راج میں 99 لاکھ نہ ہوں۔ اسے کا کوڑو ہی بنانا، جنہ مرضی بنائی جاؤ۔ کتابیں خود ہی لکھنی ہے، حضرت جبریل نے تو نہیں نہ لکھی۔ کبھی تاریخ ہندوستان پڑھ لو، تاریخ دنیا پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کہ ٹوٹل آبادی کیا تھی۔ 99 100 بھی کیے ہوں تو کیے ہی ہیں نا، پھر بھی کیے خواجہ معین نہیں ہیں، اور پرتھوی راج نے نہیں کیتے۔ پرتھوی راج تو خود قابل قبول نہ ہو سکا۔ سوال صرف آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ مصطفیٰ کے غلام اگر نگاہ دوڑائیں تو 99 لاکھ کو مسلمان کر لے۔ ادھر انبیاء میں ایک نبی ہے نوح، جسے ثانی آدم کہا جاتا ہے۔ آدم کے بعد جو آدم اس پائے کا اللہ نے پیدا کیا اس کا نام ہے نوح۔ 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 90 بندے آتے ہیں، 90 بندے۔ یہ جو سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کی اور میری وجہ سے نہیں، یہ ہمارے محبوب منٹھار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سمجھے؟ اس لیے فکر یہ لینی ہے، مالک ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں مگر ہم کریں کیا؟ 24 گھنٹوں میں ہم سے کام ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے ہم گناہ اتنے کر لیتے ہیں کہ ہمارا تو جنت کی طرف خیال ہی نہیں جاتا، ہمارے تو ہر وقت اعصاب پہ جہنم سوار رہتی ہے۔ اس نے کہا محبوب قل، آپ کہیں ان سے، گفتگو کا انداز دیکھیے خدا کی قسم۔ اس نے کہا محبوب قل، آپ ان سے کہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ میری جان یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر ہے 53، میرا خیال ہے آپ بھولیں گے نہیں، 53 بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھا کر جس مرضی بندے کے پاس چلے جائیں، اس کے سامنے جا کے قرآن رکھیں اور اس سے پوچھیں آپ سے صرف ایک سوال ہے، یا عبادی، اللہ نے کہا اے میرے بندو، اس سے مراد ایمان والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، حج زکات کرنے والے، اللہ کی عزت کی قسم نہیں، منبر رسول کی قسم، اس سے مراد وہ بندے ہیں جو گناہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے گناہ گاروں کو کہا ہے میرے بندو۔ کیا کوئی بات سمجھ جائے تو قیامت تک دعا دیتے رہے۔ اس نے کہا اے میرے الذین اسرفوا، ساتھ میں آگے ایک بات کو کہہ دیتا کہ نہیں اس سے مراد سارے بندے ہیں، اللہ نے اس بات کی نفی کر دی، فرمایا الذین اسرفوا، ایسے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو۔ ہائے ہائے، کیا کر بیٹھے ہو؟ پہلی فکر یہ لے لو کہ بندہ اچھا کام کرے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا کام کرے تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ہم نے تو اللہ کے ماننے میں بھی فکر غلط رکھی ہے، پنکھا لگوا دیں تو اس کے اوپر ساری زندگی نام لکھوانا چاہتے ہیں اس کے پروں پہ، ہم نے کیا۔
وہ میں کل بھی دیکھ رہا تھا، پرسوں بھی دیکھ رہا تھا، جاتے ہوئے ٹرالیوں سے اگر گنا کھینچتے وقت 2-4 تھپڑ پڑ جائیں تو بندہ منہ بنا کے کھڑا ہو نا، لال سوا سمجھتے تسی گئے ہو میں کی کہنا چاہنا تھا، ایڈے تسی نہیں ہو، یہ گلاں تانوں بڑیاں یقین کرو میرے نالوں زیادہ سمجھ چاہندیاں. جب اس طرح کا منہ بنا کے کھڑا ہو بندہ کہے یار کیا ہوا ہے، کہتا اللہ دی مرضی. جو کام برا کیا وہ اللہ کی مرضی، اور جو اچھا ہو گیا اس پہ اپنا نام لکھواتے، وال کلاک لگ جائے اس کے اندر لکھواؤ. میں نے دیکھا گھڑیوں والے دکان پہ نا کمپیوٹر والے سے لکھوا کے آیا برائے ایصال ثواب والدین، پھر گیا گھڑیوں والوں کے پاس، اس سے وہ پہلے شیشہ اتروایا، اس کے نیچے وہ چپکایا، پھر شیشہ لگوایا، پھر جا کے مسجد میں لگایا تاکہ سب کی نظر رہے فلاں کا ایصال ثواب ہے. میں نے کہا ظالم تو نہ لکھواتا، جس نے تیرے باپ کو بخشنا ہے اسے نہیں پتا کون لگا کے گیا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ کون لگا کے گیا ہے. اللہ کو تو بتائے گا کہ یہ میرے والدین کے ایصال ثواب کے لیے. اس کا مطلب ہے تو نے اپنی نیت تک بھی مالک کو رسائی نہیں دی. خدا کے بندو کچھ خیال کرو. اس نے کہا اگر ظلم کر بیٹھے ہو تو ایسے بندوں سے محبوب نمازی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا قرآن کی آیت اتری التائبون العابدون السائحون الراکعون، توبہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے. بڑی خاص توجہ جی آپ احباب کی، دونوں تینوں کی سب کی جی. یہ سارے جتنے بھی ہیں اللہ نے فرمایا یہ میں بخش دوں گا. نمازیں پڑھنے والے بھی خوش ہو گئے، روزے رکھنے والے بھی خوش ہو گئے، ہر کوئی خوش ہو گیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیت اترنے کے بعد آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. صحابہ کرام حاضر ہوئے، قریب ہوئے، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ بات تو خوشی کی تھی، حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آقا اس غم کی وجہ کیا ہے؟ آقا وہاں سے اٹھے چلے گئے غار پہ، یہاں تک آتا ہے کہ 7 دن تک حضور نیچے نہیں آئے. دوبارہ جبریل آئے، آ کے عرض کرتے ہیں محبوب اللہ نے سلام بھیجا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب بتا تو صحیح آخر معاملہ کیا. اللہ کو تو پتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے. محبوب کیا وجہ ہے؟ خوشی نہیں ہوئی. عرض کرتے ہیں میرے مالک خوشی ہوئی ہے، مگر یہ سارے نیک پاک بخشے گئے تو یہ گناہگار کہاں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا محبوب بس یہی ایک تجھے بتانا ہے کہ تائبون کو، توبہ کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، ان کو بھی بخشوں گا تیری وجہ سے، کیونکہ نمازیں بھی تو تیری وجہ سے ہی قبول کروں گا نا، میں توبہ بھی تو تیری وجہ سے ہی قبول کروں گا نا. بس ان کو بخش کے جو پیچھے گناہگار کھڑے ہوں گے ان سے کہوں گا آؤ کوئی ہے تمہارا، سر اٹھاؤ جی، سر اٹھاؤ، کوئی ہے تمہارا. اس وقت جب کوئی نہیں ہوگا میں جہنم کا اعلان کروں گا، مصطفیٰ پکڑ کے آ کے جنت میں بھیج دیں گا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ پہلے ہی بخش دیتا. اللہ کو تو پتا تھا، سارے معاملے کا پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ اللہ کو تو پتا ہے کہ یہ اس کو میں چھوڑوں گا، محبوب پکڑ کے لائے گا، پھر اسے میں جنت میں بھیج دوں گا. تو اللہ پہلے ہی کہہ دیتا چل تینوں مصطفیٰ دے صدقے معاف کی. نہ 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 نہ، ہماری فطرت کا خالق ہماری فطرت سے واقف ہے. آپ کسی پہ احسان اس کو بتائے بغیر کہہ دیں، آپ نہیں کہتے ستے پہ بچے دا منہ چومیا، نہ بچے نو پتا نہ بچے دی ماں نو پتا. ہاں خوش رہیں، سمجھ آ گئی نا اندر بات جا کے ٹھک جا کے لگی ہے، اسے کہتے ہیں. اس نے کہا نہیں اسے خبر ہو. جب کبھی یہ پاکستان ہندوستان پہلے بنا تھا تو خیر پور ٹامے والی کا جو جج تھا اس کے پاس ایک کیس آیا تھا قتل کا. اب اس نے سارا کیس سن لیا، پھر نواب صاحب کی کال آ گئی، ریاست بہاول پور کا نواب ہے، اس کی اپنی ریاست ہے، کوئی قانون اس کا اپنا ہے. اس نے کہہ دیا ان کو چھوڑنا ہے جنہوں نے قتل کیا تھا. اب جج تھا کوئی بس سر مارن والی سمجھ جاؤ، لازمی نہیں کہ اگلے جمعے فروکی صاحب حوالات چون ججاں دے خلاف نہ بلواؤ. بس جج تھا اچھی طبیعت کا، نہیں میں آج اچھے جج کی بات کر رہا ہوں، جج تھا اچھی طبیعت کا. اس نے سارا کیس سنا، پھر وہاں سے بندہ چٹھی آ گئی کہ ان کو چھوڑنا ہے. اس نے جس دن فیصلہ سنایا اس نے کہا گواہوں کے بیانات سننے کے بعد، دونوں طرف سے کیس سننے کے بعد عدالت عالیہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے فلاں تعزیرات ریاست بہاول پور
مجرم فلاں فلاں کو سزائے موت کا حکم سنا کر سر صدقے نواب صاحب کے معاف کر دیے. چشتی صاحب سلامت رہے یار. او ہو چھوڑنا تھا مگر بتا کے چھوڑا ہے. تسی بھی ٹائم پیساں دے وچ تاں نہ لکھواندے ہو سرکار کہ لوکاں نو پتہ لگے فاروقی صاحب نے لگوایا. میں آدھا ہی نام لے لینا. میں پھر کو قسم لے لو پوری زندگی مسیت نو یہ شاید میں خلق کو 10-15 روپے دیتے ہونے, یا ایک بار یہاں دیا تھا وہ بھی انہوں نے بعد میں کہا تھا نا جی آپ رکھ لیں. میں نے کہا نہیں, زبانوں کٹ دیتا ہے, دھوکہ تو نہیں نا جی, کدے نہیں دیتے. ہاں شیخ رشید طرح اس نے کہا جب بھی گھر سے کھایا حرام ہی کھایا. بتا کے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اللہ کو تو پتا تھا, اللہ پہلے کہہ دیتا جا سر صدقے مصطفیٰ کے تجھے معاف کیا. اسے قدر ہی نہ ہوتی, اسے پتہ ہی نہ چلتا, اسے کہتا خیر ہے کوئی بات نہیں, اللہ کو رحم آ گیا. جیسے ابھی کہتے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, یہ کہتا اللہ کو رحم آ گیا. نہیں, اہالیان ہارون آباد, اللہ قیامت کے دن تیری زبان سے نکلوانا چاہتا ہے اللہ کو رحم نہیں آیا, میں گناہگار تھا, بے عمل تھا, مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. اللہ نے تو مجھے دوزخ میں ہی بھیجا تھا, مصطفیٰ کو مجھ پہ رحم آیا ہے. تجھے پتا ہو کہ تیرے محسن کا نام اللہ نہیں محمد ہے. اب اس سے زیادہ میں بات نہیں کہہ سکتا. اللہ بتانا چاہتا ہے فکر لو. خدا کے بندو, یہاں دنیا میں آپ کسی کو اپنا کہتے ہیں, ایک وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارا تھا ہی نہیں. الیکشن پہ لوگ آپ کو اپنا سمجھ کے آپ کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, آپ سے مراد عوام الناس ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے اس محلے والے جنہیں سب تو زیادہ بریانیاں کھا دیاں تو ووٹ ہی 5 لبے. اسے تب پتہ چلتا ہے سارے خونخوار بریانی کے درندے ہیں, یہ نہیں کچھ دیتے. لیکن اب پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کہتے جی اس بندے کے لیے, آصف حیدری چلو تیرے لیے بات کر دو, کہتے جی فلاں بندے واسطے اسی رات دن نے کیتا پر انہیں میری قدر نہ کی تھی. نہیں تو زوجہ محترمہ تو پھر ہمیشہ ہی کہہ رہی ہوتی ککھ نہیں ویکھیا تیرے گھر آ کے. مسکراہٹ والے چہرے دیکھ لو سب کے, دیکھتے رہنا میری جان سب کے. ککھ نہیں ویکھیا. ایک بندہ آیا اپنے بیوی کی شکایت لے کر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, آپ کا دور خلافت تھا. آپ وہ آیا, اس نے دروازے پہ دستک دی نا کہ ان کچھ کہتا ہوں انہوں بھی سمجھاؤ, جنہوں نے کوئی نہیں سمجھا سکیا ان کو بھی کوئی سمجھاؤ. جا کے دستک دی, انتظار میں کھڑا تھا کہ اندر نہ آوازاں آئیاں لڑن دیاں. آپ تو بول بھی نہیں. عمر فاروق تب لڑے تھے, آج نہیں لڑتے. اندر سے آوازیں آئی لڑائی کی, دیکھا بیوی بول رہی ہے, آپ چپ کر کے سن رہے ہیں. انہوں نے کہا تے کی کرنا ہے, جن کو بتانا ہے انہوں نے گھر دا یہی حال ہے. وہ چلا گیا. اس نے کہا چھوڑو ان کو بتاتے بھی نہیں. اتنی دیر میں عمر فاروق باہر نکلا, دیکھا وہ بندہ جا رہا ہے. کہا بات سن, تم نے آج دستک تم نے دی تھی؟ جی میں نے دی تھی. کہا کیا بات ہے؟ کہتا جو مسئلہ لے کے آیا تھا آپ تو خود اس کا شکار ہیں. کیوں سمجھاواں, آپ تو خود اس کا شکار ہیں. کہا کہ کیسے؟ کہا جی میں تو آیا تھا بیوی کی شکایت لے کر, اب آگے آ کے آواز سنی تو آپ کا تو اپنا حال مجھ سے پتلا ہے, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بات سن. وہ کس کے نکاح میں؟ کہتا جی میرے, آپ کے, میرے نکاح میں ہے. جب میں گھر نہیں ہوتا میری عزت کی حفاظت کون کرتی ہے؟ بول سکتے ہیں جی, بولیں. جب میں کما کے لاتا ہوں میری دولت کی حفاظت کون کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے. اچھا میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میری خدمت کون کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے. تو لڑنے کے لیے کوئی اور بندہ رکھے, ساڈے نال ہی لڑنا ہے نا. شہید اعظم کو دیکھ لیں جناب, ہمیں دیکھ لیں, دونوں طرف سے لگی ہے, برابر آگ لگی ہوئی ہے, اور اس کے باوجود ایک اللہ کا شکر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کا صدقہ کہ کبھی اتنا معاملہ کبھی نہیں آیا کہ یہاں تک بات پہنچی ہو. مگر روز مرہ کے معاملے میں بات ہر گھر کی یہ ہے, کوئی سیریس ہو کے سن لے, کوئی چہرے پہ مسکراہٹ لا کے سن لے. ہر گھر میں ایک سوال ہے. حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں آپ 50 سکھ دے لیں بیوی کو 100 سکھ دے لیں, ایک نہ دے. وہ کہتی میں نے تو تیرے گھر میں آ کے دیکھا ہی کچھ نہیں. میں کہا چلو شکر ہے اج والیاں نہیں ادو والیاں بھی انج دیاں ہی ہوندیاں سے. کیا دیکھا ہے تیرے گھر میں آ کر؟ بھائی ہر شے کا وہ خالق ہے, ہمیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکے.
اس کے لیے بیوی کے لیے بچوں کے لیے سب کچھ کیا، وقت آتا ہے کچھ بھی نہیں کر. میں نے لاہور میں دیکھا کریم کی کار چلا رہا ہے بابا، سفید داڑھی ہے اس کی. میں نے کہا آپ غریب ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بیوی بچوں کے لیے میں اتنے گریڈ کا آفیسر تھا، اتنے بیوی بچوں کے لیے اتنا سب کچھ کیا، مگر بیوی بچے سارے دوسرے ملک چلے گئے، پوچھتے ہی نہیں. اب ایک میں، میری بیوی بچی ہے، ایک میں ہوں، ایک بنگلہ ہے، بنگلے کو آگ لگانی ہے، سارا دن ہوتا ہی کچھ نہیں. اب کچھ کرائے پہ دے دیا، کچھ سارا دن چلو کام وام کرتا ہوں. جن کے لیے سب کچھ کیا تھا آج وہ پوچھتے بھی نہیں نا پتہ چلتا، رشتوں کا تو پتہ نہیں چلتا. آپ میں سے کون بندہ ایسا جو کہے اللہ کو بھی نہیں پتا کہ ہم کیسے ہیں؟ ہم نے تو جو گناہ کرنے ہیں اس سے بھی وہ واقف ہے، اس کے باوجود کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو. کہاں ہے جی ٹائم وائم کا بھی کچھ دیکھیں ذرا، یہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 2:05 ہو گئے. اس کی سیل میرے طرح خراب ہو گئے نا جی، ادھر دیکھو ذرا، 2:05 ہو گئے ہیں. چلو شکر ہے 5 ہی ہوئے ہیں. اچھا سلامت رہیں. دیکھیں نا منہ سے لفظ بھی پھر 5 کا ہی نکلتا ہے. ہمیں نہیں پتا چلتا رشتوں کا، اللہ کو تو پتا ہے سب کا، مگر اس کے باوجود فرمایا محبوب آپ ان سے کہیں آؤ اہالیان ہارون آباد، حیا علی الصلاح کی آواز سن کر سونے والوں، الصلاۃ خیر من النوم کا سن کر مجھ سمیت رضائیاں دوبارہ اوپر ڈال کر سونے والوں، ظہر کے وقت اذان آئی تو اپنے کام کاج میں مصروف رہنے والوں، عصر کے وقت اغرائی کا، کلوزنگ کا اور سب کا فکر کرنے والوں، مغرب کے وقت کلوز اور یہ سب کچھ دکان بند کرنے کا سوچنے والوں، عشاء خبر نامہ اور کھانے کا سوچنے والوں، زکوٰۃ کھا جانے والوں، اللہ کے دین کی دھجیاں اڑانے والوں. جب اس نے کہا نا یا عبادی، مجھے اپنے ان سب کرتوتوں کی خبر تھی، میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب ہوا کہ میرا مالک مجھے عذاب کی خبر دے گا. جب میں ڈرتے ڈرتے قریب ہوا اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. کس سے؟ کس سے؟ میری رحمت سے. رحمت اللہ کا معنی جو مایوسیوں سے بچائے اسے رحمت اللہ کی رحمت کہتے ہیں. بیت اللہ اللہ کا گھر، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، اللہ نہیں. پچھلے جمعے دی بھی غیر حاضری لائے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے ویسے کہہ رہے ہیں آپ جی. سٹال لگایا ہے؟ اچھا میں کہ شاید لگایا تو میں اعلان کر دیتا ہوں جناب. اچھا بسم اللہ. آپ بھولے نہیں، میں آپ کو بھولا نہیں، آپ سٹال ہمارے ہاں لگاتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں؟ اس نے کہا دیکھ مجھ سے نہیں، میں تو کبھی قہار بھی بن جاتا ہوں، کبھی جبار بھی بن جاتا ہوں، میری مختلف صفتیں، مگر سن میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. محبوب سے کہا، دیکھیے ہمیں کہا، اب دیکھیں اس کی شان رحیمی دیکھیے. ہمیں کہا، میں نے کہا مالک معافی مانگے، تیری رحمت کہاں ہے، ہم تو تیرے حضور آنا چاہتے ہیں. اس نے کہا منہ نیچے کر ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، کوئی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو تو میری طرف تلاش نہ کرتے پھرو، میری محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ، میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ اچھا پھر فرمایا محبوب جب تیرے دروازے پہ یہ سارے دھتکارے ہوئے مایوس ہونے والے لوگ آ جائیں نا، اللہ نے پہلی اس آیت میں یہ کہا، یہ 53 نمبر آیت میں کہا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. ہائے اب میں آپ پہ قربان جاؤں، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر آگے کیا فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، اور میں اللہ بڑا غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. تعارف دیکھیں. اب میں نے کہا مالک پھر کہا دیکھ تجھے طریقہ بتاؤں، میری طرف تلاش نہ کرتے پھرنا، میں خیالوں میں نہیں آتا، میں خوابوں میں نہیں سماتا، مجھے کوئی ڈھونڈ نہیں سکا. پھر کہا محبوب کی دہلیز پہ آ. سورۃ النساء ہے
فرمایا محبوب ولو انہم، یہ محبوب ان سے کہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، یہ تیرے دروازے پہ آ جائیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ انہیں معاف کر دے گا، واستغفر لہم الرسول، بس شرط یہ ہے میرا حبیب ان سے راضی ہو جائے، میرا حبیب ان سے راضی ہو جائے، جب راضی ہو جائے گا لواجد اللہ تواب الرحیمہ، میرا حبیب کہہ دے چل سونا پر اجاڑ بھی دے، بڑا اچھا لکھا اس نے کہا چل سونا پر اجاڑ بھی دے، تیری جگ تو وکھری شان سونا، تیرے ہوندیاں جے میں رہی رل دی کی کہن گے جگ دے خان سونا، مسئلہ ایک اللہ دے نامے دس دینا، میرا مک جائے رون قرلان سونا، سردار جے تو چنگیاں ہی گلاں نے پھر مندیاں کس درجان سونا۔ ہمیں کہا محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ، محبوب سے کہا محبوب وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب یہ سارے سائلین تیرے دروازے پہ آ جائیں تو جھڑکنا نہیں، اے یار کوئی طریقہ دیکھو ہے بات کرنے کا، ہارون آباد والوں مقدر پہ جا کے نا اس کا شکر ادا کرنا، تیرے مقدر میں مصطفیٰ ہے۔ تمہیں کہا محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ، محبوب سے کہا آ جانتے چھڑکیوں نا، جھڑکنا نہیں ان کو، پھر دنیا کا اصول رکھا جس کے دروازے پہ بھی جاؤ وہ کچھ نہ کچھ تحفے میں لے کے جاتا ہے، جی جی، پہلے تعلق بناتا ہے بغیر تعلق ہے۔ ابھی یہ بچے یہ رات والے آپ بیٹھیں، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ آپ بیٹھیں، آپ ماجد، رات میں پروگرام ہارون آباد میں پروگرام تھا، پہنچ نہیں سکا، اس کے باوجود سون حلوہ ہے، دیکھو ذرا، پھر بھی دینا حلوہ ہی ہے۔ اچھا یہ مٹھائی شٹھائی لے کے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کبھی زندگی میں اس طرح کی میں نے کبھی بات کی نہیں، مگر مجبوری ہے نہیں آ سکا، میں بہاول نگر پہنچا، یہاں لیٹ اتنی ہو گئی، خیر سارا معاملہ ہے، آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے آئے، تعلق بنایا ہے نا۔ میں نے کہا محبوب میرے مالک جہاں اتنی شان تیری کریمی ہے، بس ایک مہربانی کر، کچھ ایسا طریقہ بتا کہ تیرے محبوب کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے۔ پتہ نہیں گفتگو کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے، مالک کو بتا تیرے محبوب کے ساتھ، کیوں ہمارا تو اس کا فرق ہی بڑا ہے، ہم بدصورت، وہ حسینوں کا سردار، ہم گناہگار، وہ معصوم، کوئی طریقہ بتا کہ گناہگاروں کی معصوم کے ساتھ بن جائے، تعلق بن جائے۔ اس نے کہا دنیا میں تعلق بنانا ہو تو کیسے بناتے ہو؟ کہا سلام سے۔ ابھی بھی ترتیب نہیں سمجھ میں آئی، کیسے بناتے ہو؟ سلام سے۔ بڑے کے پاس بھی جانا ہو تو چپ کر کے بیٹھے رہو نا، راستہ پوچھتے وقت ہم جاتے ہیں نا محفل پہ، کبھی اس طرف جانا اس طرف جانا، کبھی مجھے ایک بندے نے بتایا تھا، بابا جی تھے، میں نے نیچے شیشہ کیا، میں نے کہا جی فلاں گاؤں جانا ہے، کون سا علاقہ ہے؟ کہتا یار میں حیران ایسے دیکھ رہے ہیں، میں کہا پتہ نہیں سندا نہیں، میں کہا جی بابا جی وہ فلاں علاقے جانا ہے، فلاں شہر چاکے، کہتے نہیں میں کچھ اور سوچ رہا ہوں کہ تم بول تو سکتے ہو مگر کیسا نصیب ہے تمہارا کہ تم نے سلام سے بات کا آغاز نہیں کیا، تیرا میرا کوئی تعلق تو ہے نا؟ میں نے کہا جی ہے بالکل۔ کہتے اور کوئی تعلق؟ راستہ پوچھنے والا ویسے رہنما کا بھی تعلق ہے، سلامت رہے یار، رہنما میں نے اس سے راستہ پوچھا ہے، کہتا یہ تعلق نہ بھی ہو تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان، مصطفیٰ کا تو بھی امتی میں بھی امتی، یہ تعلق ہے تو نہیں؟ کہتا جی، تو کہتا بنے گا کیسے؟ میں نے کہا جی سلام سے۔ میں نے کہا آج کے بعد کبھی غلطی نہیں ہوگی، سلام سے۔ اس نے کہا اس در پہ بھی جا تو سلام ہی کر، کیا کر؟ سلام کر، مگر خالی سلام نہ کر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، پہلے درود پڑھ، زبان کو تھوڑی جنبش دے، پہلے درود پڑھ، وسلمو، پھر سلام کہہ، تسلیمہ، پھر سر جھکا کے مصطفیٰ کو تسلیم بھی کر۔ مصطفیٰ کی ذات پہ جا کے درود پڑھا، حضور آپ کے ساتھ تعلق بن گیا۔
آپ کے در پہ ہم نے آنا ہے بخشش مانگنے کے لیے، کچھ لے لیں ہم سے۔ فرمایا محبوب نہیں، قل آپ ان سے کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ بول سکتے ہو تو بولو یار، پیدائشی بندہ گنگا رہے باقی سارے بولو۔ محبوب ان سے کہہ تمہاری اوقات ہے اجر دینے کی، تم تو خود اجر لے میرے در سے رہے ہو۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا ہاں محبوب ان سے کہہ اجر نہیں مانگتا، ایک اور شے مانگ لوں دو گے؟ جی آقا جب آپ کی وجہ سے ہی بخشے جانا ہے۔ مجھے پتا ہے تسی کر نہیں سکنا۔ حضور کا جی جملے نہ ہوں، حضور نے فرمایا میں تمہیں اپنی آل کے بارے میں کہہ رہا ہوں لیکن دیکھتے ہیں تم آل کے بارے میں کرتے کیا ہو۔ جی حضور نے فرمایا اپنی زبان اقدس، تیرا مولوی بددیانتی کرتا ہے تجھے بتاتا نہیں، اور بتانے کے لیے آپ کو اس جمعے کے علاوہ تحریک منہاج القرآن ہارون آباد نے ایک انتظام اور بھی کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے؟ آپ کے لیے ماہانہ درس عرفان القرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ کریں جی؟ نہیں جی نہیں آنا تو بولو ہی نا۔ چشتی صاحب آپ تو آئیں گے، میں نے ذرا باقیاں کل بھی پوچھ لینے دے بھائی، جس نے آنا ہے وہ وعدہ کرے۔ پرسوں اتوار ہے، کل نہ آ جائے ہو کوئی کل دی سمجھ ہی ہے جی آئی اتوار کو بعد نماز مغرب کی نماز یہاں پہ آ کے پڑھیں۔ رانا نفیس صاحب آ رہے ہیں مرکز سے، پہلا درس قرآن ان کو بتائیں کہ ہم یہاں ہارون آباد والے زندہ دل لوگ، آپ آئیں انہیں سنیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے شاگردوں کو سنیں، جب سمجھ آ جائے گی سنیں گے آپ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کلہ کھودا ڈڈو نہیں۔ یہاں سے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بیٹھا ہے، اللہ نے لکھا۔ جو آ رہے ہیں وہ ہم سے بڑے ہیں، ہم سے زیادہ اچھا بولتے ہیں، سب سے ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، عمل ہم سے زیادہ اچھا ہے۔ رانا نفیس صاحب ہیں، چلو تانوں پتہ لگیا رانے بھی آندے نے ادھر، ہاں تسی ایویں مل کیتا ہے نہیں، آنا بھائی لازمی مغرب کی نماز کے بعد، مگر میرا وعدہ نہیں ہے، آپ نے وعدہ کرنا ہے۔ تسی کہو جی آپ کہہ کے آئے نہیں، وہ یہ مولویاں حلال کیتا نہیں، میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ ہمارے ساتھ محبت ہے تو اس کو ثابت کریں۔ اس دن بعد نماز مغرب یہاں پڑھیں، عشاء انشاءاللہ پڑھ کے آپ کو اجازت، عشاء اینڈ پہ پڑھیں گے، اور عشاء سے پہلے پہلے انشاءاللہ گھنٹہ سوا گھنٹہ کا پروگرام آئیں گے، چلو اللہ کرے انشاءاللہ اندر سے نکلی ہو۔ اچھا محبوب ان سے کہے الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریبی ہیں نا ان کا دل میں مودت رکھ لو۔ کیا کرو؟ مودت رکھو۔ کروڑ سلام صحابہ پر، تھلے زمین ال ویکھن لگ پے ہو، کروڑ سلام صحابہ پر جنہوں نے پوچھ لیا حضور ہمیں بتائیں ہم سلام ہم درود کس پہ پڑھیں، وہ مودت کس کس کی رکھیں۔ یہاں تو ہر کوئی صحابہ کو بھی آل میں شامل کرتا ہے اور آل کو صحابہ میں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ صحابہ نے مسئلہ حل کر دیا، مالک کیا کرے حضور کس کی مودت رکھیں؟ فرمایا هو العلی والفاطمہ والحسن والحسین، چار یہ ہیں، پانچواں مصطفیٰ ہے۔ ان کی مودت دل میں رکھو گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ پہ جا کے فرمایا میرے بندے یہ جو کچھ آپ محبوب ان سے کہہ دیں، جو کچھ میں نے تم سے مانگا ہے نا، جو کچھ بھی میں تم سے مانگ رہا ہوں، قل ما سألتکم من اجر، یہ جو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں نا اپنے لیے نہیں مانگ رہا، فہو لکم، یہ بھی تمہارے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارے لیے مانگ رہا ہوں۔ کوئی آل کو مان کے کوئی ٹھیکیداری نہ لے لے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی کمال کر دیا ہے، نہیں، تجھے حسنین کے بابا نے قبول کر لیا۔ آل پہ کوئی احسان نہیں ہے، آل پہ اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اس پہ درود بھیج رہا ہے۔ جس کو اللہ کا درود آ جائے، اللہ کا سلام آ جائے، وہ تمہارے علیہ السلام کہنے کے محتاج نہیں رہتے۔ مگر فرق صرف یہ ہے، جب محبوب نے کہا نا کہ ان کے ساتھ پیار کرنا، ہم نے کیا کیا؟ آج گستاخی رسالت کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی گستاخی کربلا میں ہوئی، سب سے بڑی گستاخی کربلا میں ہوئی۔ اور یہ میرے قائد حضور شیخ الاسلام کا جملہ ہے، فرمایا وہ جو
کوفے کے بازاروں میں زینب پھرائی جا رہی تھی، وہ زینب نہیں تھی، مصطفیٰ کی پگ کو پھرایا جا رہا تھا، جس نے کہا ان کے ساتھ رکھنا، تم بخشے جاؤ گے، تم نے تو قدر ہی نہیں کی، ان کے 6 مہینے کے بچوں کو تیر مارے، نہ جوان چھوڑا نہ بچہ چھوڑا۔ چلو یہ تو عربوں کی عادت تھی، جس نے مشرکوں کے سر نہیں کاٹنے دیے، تم نے اس نے اپنے نواسے حسین کا سر ساتھ نہیں رہنے دی۔ علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ اس کا بھی سر قلم کر دیا، وہ بھی تمہارا دشمن تھا۔ انیتا جوزف نے ایک عیسائی شاعرہ ہے، اس نے ایک جملہ لکھا ہے، 4 مصرے لکھے، بس میں اسی پہ بات ختم کر دوں گا۔ اس نے کہا تھا مسلمانوں کو عزت کا جلال آیا ہے، اپنی کھوئی ہوئی غیرت پہ ملال آیا ہے، در بدر آل محمد کو پھرانے والوں آج توہین رسالت کا خیال آیا ہے۔ شرم آنی چاہیے اس امت کو جو کلمہ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ کا، وہ تو تھے ہی ایسے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اقبال نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ کربلا ختم ہو گئی ہے، کربلا آج بھی جاری ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ کربلا والے فکر کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، ان کی فکر کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ نمازوں کے انبار لگانے سے اگر یزیدیوں کا اور حسینیوں کا نتارہ ہوتا تو بتا یزیدی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے اگر تو نے بخشے جانا ہے تو پھر یزیدی بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ فیصلہ قرآن کی تلاوت نے نہیں کیا، فیصلہ نماز نے نہیں کیا، فیصلہ روزے نے نہیں کیا، فیصلہ حج نے نہیں کیا۔ آؤ قرآن اٹھا کر بتا رہا ہوں، ان کی تازی حج کر کے آئے ہوئے تھے۔ حسین مدینہ، ٹائم دیکھیے جی کیا ہوا ہے، 20-22 منٹ، 2-3 منٹ میں 3 منٹ میں بات چھوڑتا ہوں۔ مولا حسین جب 28 رجب کو مدینہ سے کب نکلے ہیں؟ لفظ یاد رکھنا، 28 رجب کو نکلے ہیں مولا حسین اپنے سفر کربلا کے لیے۔ 5 دن میں مکہ پہنچے۔ کتنے دن؟ 5 دن میں 5 مہینے حسین مکے میں رہا کہ ان کی فکر وہ بن جائے جو مصطفیٰ نے دی ہے۔ مکہ کب چھوڑا؟ 9 ذی الحج کو۔ اب دیکھ 28 رجب، شعبان کی 2-3 تاریخ کو مولا حسین مکہ پہنچ گئے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذی الحج کے 10 دن، یہ 5 مہینے تقریباً بنتے ہیں۔ حسین رہا کہ ان کی فکر درست ہو جائے۔ کعبے میں رہ کر بھی فکر درست نہیں ہوئی۔ نہیں، میں بات ایسے چھوڑوں گا نہیں، بات سمجھنا اندر۔ فکر درست نہ ہو تو کعبے کا طواف بھی فائدہ نہیں دیتا، فکر درست نہ ہو تو نماز فائدہ، معراج نہیں بنتی، وبال جان بنتی ہے۔ آج کوئی اپنے گھر پہ علم لگا لے، اپنے گھر پہ سخی حسین کا یا وہ، میں نے کہا ظالم آدمی، تجھ سے بڑا کو بے غیرت بھی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ تو اپنے گھر پہ اپنی سیاسی پارٹی کا علم لگائے تو مسلمان رہتا ہے، حسین کے نام کا علم لگا لے تو شیعہ بن جاتا ہے۔ علم کے مخالف ہے تو کپڑے کا ٹکڑا۔ وجہ یہ ہے، وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، وجہ کپڑے کے ٹکڑے کی نہیں، وجہ فکر کی ہے، فکر کی وجہ۔ جب فکر میں ہی حسین کی مخالفت ہے۔ دیکھا ہے آپ نے یہاں یہ امام بارگاہ کے سامنے کوئی کسی کو پتا ہو جی آپ ان کی فیور کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم کرتا ہوں، آپ کہیں جی، آپ کہیں گے نہیں کرتا، میں تو کرتا ہوں۔ آپ کہیں اہل حدیثوں کی نہیں کرتے، سب کی کرتا ہوں۔ دیوبندیوں کی نہیں کرتے، سب کی کرتا ہوں۔ جب سے بات سمجھ میں آ گئی ہے تب فیور کر رہا ہوں۔ مگر ایک بات بتاؤ، لوگ کہتے ہیں چوہدری صاحب کہ بے وقوف دوست سے عقل مند امام بارگاہ والوں کو دکھانے کے لیے سامنے جو چوک ہے اس کے اوپر نام لکھ دیا ہے عمر چوک۔ نام کیا رکھا ہے؟ کس کو؟ اور جو وہاں پٹی لگائی ہے اس کا منہ کیا ہے امام بارگاہ کی طرف۔ پہلے تو ان کو ہی عقل آنی چاہیے تھی کہ اس نام کے ساتھ چڑھتے ہی نہ، ہاں کر چھڑو،
وہ چڑھتے ہی نہ، سمجھ آ جاتی کہ یہ چڑھتے نہیں، لہذا ان ظالموں کو خبر نہ ہوتی، یہ لگاتے ہی نہ۔ مگر لگانے والوں نے جب لگایا ہے، جاتے ہوئے دیکھ لیں جس جگہ پہ لگایا ہے نیچے پیشاب کے چھینٹے اس نام پہ، مٹی اس نام پہ۔ اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں بھی عمر کی عظمت کوئی نہیں ہے، تمہاری فکر اصل میں تم عمر کو منوانا نہیں چاہتے ہو، تم ان کو دکھانا چاہتے ہو۔ نہیں 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 نہیں، سارے بولو، اتنا کر سکتے ہو کم از کم بلدیہ کے چیئرمین کو کہہ کر، وہ تمہارے اچھا پھر کیا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے، اوپر وائٹل والوں کے لکھے ہوتے ہیں، اشتہار لگے ہوتے ہیں۔ وائٹل والوں نے ہارون آباد خرید رکھا ہے، ان کے باپ کا ہے۔ کوئی اکثریت میں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے وہ کچھ بھی کریں گے۔ اب عمر کا نام نیچے نظر نہیں آ رہا، اوپر سیاسی بینر لگے ہوتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے نام عمر، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فکر میں عظمت عمر نہیں، فکر کے اندر مخالفت شیعہ ہے۔ تمہارے اندر اگر تمہاری فکر ٹھیک ہے، ایک ہفتے میں صحیح کر کے دکھا دو، نہیں کروا سکتے، تم صرف لگا سکتے ہو۔ جہاں سے جلوس گزرے گا وہاں سے شان صدیق اکبر کا لکھواؤ گے جملہ تاکہ وہ چڑھے، اور ظالموں ان کو چڑھانے سے بہتر ہے تجھے پتا ہوتا عمر صدیق اکبر نے کہا تھا جو زکوٰۃ نہیں دے گا ابو بکر صدیق اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا، تو نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ دی ہے؟ اصل میں تجھے پیار صحابہ سے نہیں، تو صحابہ کی آڑ میں اپنا کوڈ نکالنا چاہتا ہے۔ ہم سب کو ساتھ ملا کر ایک فکر دینا چاہتے کہ صحابہ بھی ہمارے، آل بھی ہماری۔ تقسیم نہ کرو امت کو، کم از کم میرا گھر ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق جی سکتا ہوں۔ کیسا گندا عقیدہ ہے، کدو کو کچھ کہو، کدو کو کہنے نہیں دیتے حضور کے پسندیدہ ہے۔ میں نے کہا ظالم، یہ تیری نام نہاد سنیت ہے، کدو کو کچھ کہو، کدو کو پسند کر لوں تو سنیت ہے، ابو طالب کو پسند کر لوں تو شیعت ہے۔ یہ فکر ہے، اللہ کی عزت کی قسم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کو یہ سب کچھ کر کے جس در کی ناراضگی ہوئی ہے۔ آخری ایک جملہ ہے، مجھے آپ کو کیسے پتا چلے گا میں راضی بیٹھا ہوں یا ناراض ہو بیٹھا ہوں؟ آپ کو چہرے سے پتا چلے گا، کیفیت بدلے گی۔ جب میں راضی ہوں تو مسکرا رہا ہوں، میں ایک بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ قیامت تک بھی آپ نے اس سے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوگی، نہ ہمارے علاوہ آپ سنیں گے۔ بات ایسی ہے، میری کیفیت بدل جائے تو آپ کو پتا چلتا ہے میں راضی ہوں یا ناراض ہوں۔ جی میں اگر چہرے پہ 12 بجا کے بیٹھا ہوں، آپ کہتے ہیں فاروقی صاحب خیر ہے، کوئی مسئلہ ہے، میری کیفیت میں فوراً مسکرا پڑوں، آپ کو بدلتی کیفیت نے بتایا تھوڑی دیر پہلے تکلیف میں تھے اب راضی ہیں۔ میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی کیفیت بدلے وہ خدا ہی نہیں ہوتا۔ میرا لفظ واپس کر دیجیے، جس کی کیفیت بدلے، کبھی ناراض ہو کبھی راضی ہو، وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جس کی کیفیت سمجھ میں ہی نہ آئے۔ بول، اب اللہ راضی ناراض نہیں ہوتا، قرآن گواہ بنا کے کہتا ہوں اس نے اپنی رضا بھی مصطفیٰ کی رضا کے ساتھ رکھی ہے، اور اپنی ناراضگی بھی مصطفیٰ کی ناراضگی کے ساتھ رکھی ہے۔ جس پہ مصطفیٰ راضی ہوں اس سے خدا راضی ہوتا ہے۔ آقا آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا حسین کے خاندان کو خوش کرنا۔ جن کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا ہے بس ان سے معافی مانگ لو، وہ راضی ہو گئے تو کائنات کا مالک مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، مالک راضی ہو گیا تو کائنات کا خالق خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔